السلام علیکم۔ آج کی نشست میں لوکل سیلف گورنمنٹ 1979 ایکٹ کے تحت جو نافذ ہوئی اس پر گفتگو کریں گے۔ لوکل سیلف گورنمنٹ انڈر دا 1979 ایکٹ، یہ نظام جنرل ضیاء الحق نے لوکل سیلف گورنمنٹ کے ٹائٹل کے تحت دیا۔ اس میں ہم اس کے آبجیکٹوز، سٹرکچر، فنکشنز، فائنانس اور پر گفتگو کریں گے۔ جہاں تک آبجیکٹوز ہے، اس کے آبجیکٹوز میں ایک اہم آبجیکٹو یہ تھا کہ ڈی سینٹرلائزیشن کی جائے، پاور اور اتھارٹی کو عام لوگوں تک، لوکل لوگوں تک پہنچایا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ لوکل لیول کے فیصلوں میں لوکل لوگوں کو شامل کیا جائے اور وہاں منتخب لوگ جو ہیں وہ اپنی فائنانس اور اپنی ڈیولپمنٹ کے بارے میں یا اپنے مسائل کے بارے میں خود فیصلے کریں۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ پروویژن، پبلک پروویژن لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ ملے، اور اس کے ساتھ ہی بہت سے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ حکومت کے لیے سپورٹ بیس تلاش کی جائے، حکومت اور لوگوں کے درمیان ایک برج کے طور پر کام کرے، کیونکہ اس میں سیاسی جماعتیں اس وقت بین ہو چکی تھیں اور ملٹری گورنمنٹ موجود تھی، تو ان کے درمیان اور لوگوں کے درمیان ایک برج کی ضرورت تھی، جس کے لیے اس ادارے کا قیام عمل میں لانے میں ایک مقصد یہ بھی تھا۔ سٹرکچر، جہاں تک اس کے سٹرکچر کا تعلق ہے، اس میں اربن اور رورل کونسلز الگ الگ تھیں۔ رورل کونسلز میں 2 ٹیئر سسٹم تھا، یونین کونسلز اور ڈسٹرکٹ کونسلز۔ یونین کونسلز کے ممبران الگ منتخب ہوتے تھے اور ڈسٹرکٹ کونسلز کے ممبران براہ راست انتخاب کے ذریعے سے الگ منتخب ہوتے تھے۔ جہاں تک اربن کونسل ہے، اربن کونسلز میں ٹاؤن کمیٹیز، میونسپل کمیٹیز، میونسپل کارپوریشنز اور میٹروپولیٹن کارپوریشنز تھیں۔ یہ جو شہر 25 لاکھ سے زیادہ کی آبادی کا تھا، وہاں پہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بنائی جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے 4 ادارے وہاں پہ کام کرتے تھے۔ ان تمام اداروں کے انتخابات براہ راست ہوتے تھے۔ جہاں تک رورل کونسل ہے، وہاں پہ اور ڈسٹرکٹ کونسل میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یونین کونسل کے ممبران براہ راست انتخاب کے ذریعے سے، بالغ رائے دہی کے انتخاب کے ذریعے سے منتخب ہوتے تھے، اور یہ ممبران اپنے میں سے وائس چیئرمین اور چیئرمین کا انتخاب کرتے تھے، لیکن وائس چیئرمین اور چیئرمین کے انتخاب سے پہلے خواتین کے لیے مخصوص نشستیں اور لیبرر کے لیے شہروں میں اور کسانوں کے لیے دیہات میں مخصوص نشستوں کا انتخاب یہی الیکٹورل کالج کرتا تھا، اور اس انتخاب کے بعد خواتین اور لیبرر دوسرے ممبرز کے برابر ان کے اختیارات تھے اور برابر ہی یہ وائس چیئرمین اور چیئرمین کے انتخاب میں حصہ لیتے تھے۔ اس طریقے سے کسانوں کو اور خواتین کی نمائندگی کو انشور کیا گیا۔ ضلع کونسل کے انتخاب براہ راست ہوتے تھے، اور یہ بھی اسی طریقے سے کسان ممبرز اور خواتین کے ممبرز کا انتخاب کرتے تھے، اور پھر یہ پورا ہاؤس جو ہے وائس چیئرمین اور چیئرمین کا انتخاب کرتا تھا۔ جہاں تک اربن کونسلز ہیں، وہاں پہ ٹاؤن کمیٹی میں چیئرمین، وائس چیئرمین اور چیئرمین ہوتا تھا۔ یہ بھی بالغ رائے دہی سے تمام ممبر منتخب ہوتے تھے، اور اس کے بعد یہ ممبران خواتین کی نشستوں، خواتین ریزرو سیٹوں کا کرتے تھے، اور ساتھ ہی انتخاب جو ہے وہ لیبرر کا بھی انتخاب کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ پورا ہاؤس جو ہے وائس چیئرمین اور چیئرمین کا انتخاب کرتا تھا۔ جہاں تک میونسپل کمیٹی ہے، میونسپل کارپوریشن ہے، یہاں پر میئر اور ڈپٹی میئر ہوتے تھے، جبکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں لارڈ میئر کہلاتا تھا اور ڈپٹی میئرز اس کے ساتھ
ایک سے زیادہ تھے۔ تو اس طریقے سے یہ اس کا پورا سٹرکچر تھا، اور اس میں لوگوں کو حق بالغ رائے دہی کے ذریعے سے انتخاب کا ایک واضح موقع فراہم کیا گیا، اور اس نے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے لیے اہم کام کیا۔ فنکشنز، اس کے فنکشنز میں ڈیولپمنٹ، مینٹیننس آف لوکل اسٹریٹس، واٹر سپلائی، سیوریج، اسٹریٹ لائٹس، کنزروینسی سروسز اینڈ پیدائش اور موت کے ریکارڈ کو مینٹین کرنا، اور فیملی لیول کے فیملی لاز کے تحت جو ہے وہ مختلف فیصلے چیئرمین کرنے کا اختیار رکھتا تھا۔ تو اس طریقے سے اس کے بہت سی رسپانسبلٹیز اور فنکشنز تھے۔ فائنانس، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ادارے اپنا بجٹ فارمولیٹ کرتے تھے اور اس کے بعد اس بجٹ کے مطابق کام کرتے تھے۔ ان کے پاس کرنے کا اختیار تھا، لیکن جہاں تک ٹاؤن کمیٹی یا یونین کونسل کا بجٹ ہے، اس میں ڈپٹی کمشنر آفس کو ایک اختیار حاصل تھا۔ انکم، جہاں تک انکم تک کا تعلق ہے، اس میں نمبر 1 ٹیکسز، نمبر 2 فیس، اور نمبر 3 پراپرٹی کی جو انکم ہے، نمبر 4 گرانٹس، اس کے انکم کا یہ اہم پہلو تھے۔ جہاں تک ٹیکس کا تعلق ہے تو اربن ایریاز میں سب سے اہم ٹیکس جو تھا وہ آکٹرائے ٹیکس تھا۔ سب سے زیادہ انکم اس کا more than 80% آکٹرائے ٹیکس سے آتا تھا بعض جگہ پہ، اور اس کے بعد ڈیڈ ویلیوز پہ ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، تہ بازاری ٹیکس، اور اس کے بعد ہاؤس ٹیکس آن ہاؤسز، یہ اس میں شامل تھے۔ لائسنس فیس، اور پھر آپ کا اہم ٹیکس جو تھا، یہ جو آپ کا انٹرٹینمنٹ ٹیکس ہے، سینما وغیرہ جو اس میں آتے تھے، ان سے وہ ٹیکس لیتے تھے۔ فیس میں مختلف قسم کی فیس تھی، لائسنس فیس تھی، اور یہ اس میں تہ بازاری ایک بہت بڑا تھا، یعنی جو بازار میں انکروچمنٹ ہوتی تھی اس کو تہ بازاری کہا جاتا تھا، اس کا میونسپیلٹی اس کے ان سے رینٹ لیتی تھی۔ بلڈنگ کے رینٹ بھی ان کے انکم میں شامل تھے۔ بہرحال یہ وہ دور تھا کہ جس میں لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹل گرانٹ پہ کم انحصار کرتی تھی، اس کے اپنی انکم۔ بعض ضلع کونسل جو تھیں وہ ان کے بجٹ سرپلس ہوتے تھے، بلکہ بجٹ کو سرپلس نہیں تو بیلنس بجٹ بنانا ضروری ہوتا تھا لوکل کونسلز کے لیے۔ تو لیکن اوورآل جو پروونشل بجٹ ہے اس میں ان کا شیئر بڑا کم ہوتا تھا۔ مثلاً جو 1981-82 ہے، ٹوٹل پروونشل جو اس کا بجٹ کا شیئر ہے وہ 11.8 کے قریب تھا، اور اس کے بعد 1984-85 میں یہ 10.7 تھا، 1990-91 میں یہ 6.6% تھا، یعنی بہت مائنر سا۔ حالانکہ لوکل گورنمنٹ کا جو ہے وہ بجٹ اگر وہ پوری، لیکن اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کیونکہ ایجوکیشن اور ہیلتھ وغیرہ بھٹو دور میں نیشنلائز ہو گئے تھے، اور وہ برڈن لوکل گورنمنٹ سے اتر گیا تھا، اس لیے اس اخراجات میں وہ ٹوٹل گورنمنٹ ہی برداشت کرتی تھی۔ جہاں تک اس کا ڈیسنٹرلائزیشن کا تعلق ہے، اس میں جو ان کے یونین کونسلز اور اپنی لوکل گورنمنٹ کے جو سٹاف ہے، اس کی ریکروٹمنٹ، ڈسپلن، ہائر فائر، یہ تمام اختیارات لوکل گورنمنٹ کے پاس تھے۔ سیکرٹری اس سے مبرہ ہوتا تھا، سیکرٹری گورنمنٹ کا نمائندے کے طور پر کام کرتا تھا، اور بجٹ پاس کرنا، پریپیئر کرنا، یہ اس کی اس میں شامل تھا۔ ٹیکسز امپوز کر سکتے تھے، جو ان کی ایک لسٹ پرووائڈ کی جاتی تھی اس کے اندر، اور ٹیکسز کی کلیکشن، اور یہ بھی ان کے پاس اختیار تھا۔
ان تمام اس کے باوجود جو اہم اس میں تھا کہ مختلف حوالہ جات سے ڈپٹی کمشنر کو ان کے اوپر مختلف حوالہ جات سے فوقیت حاصل رہتی تھی۔ اس کا اہم چیز یہ ہے کہ اس ادارے نے جب تک یہ چلتا رہا وہیکل آف پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا کام کیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے پولیٹیکل ریکروٹمنٹ، پولیٹیکل سوشلائزیشن، پولیٹیکل انٹرسٹ آرٹیکولیشن، انٹرسٹ فارمولیشن کی پولیٹیکل ٹریننگ، یہ ان اداروں کے ذریعے سے چھوٹے لیول پر ہوئی، اور اس کے بعد ان اداروں سے آگے آنے والے لوگ جو ہیں وہ پرائم منسٹر تک بنے، اور ہماری ممبرز کی ایک تعداد جو تھی وہ انہی اداروں سے آنے والی تھی۔ پھر اکنامک ڈیولپمنٹ کا کام انہوں نے اپنے اپنے علاقہ جات میں کیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہر یونین کونسل کو حکومت نے کوئی اسکول اور بیسک ہیلتھ یونٹ وہ ان اداروں کے ذریعے سے دیے گئے، جبکہ ان کے ایکسپینڈیچر تو حکومت خود اٹھاتی تھی، ان کا اپنا سسٹم تھا، لیکن ان اداروں کو یہاں پہ ان کے ذریعے سے ان کی وہ بنائے گئے۔ اس ادارے کے ذریعے سے سوشل ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہوا، اور اس ادارے نے حکومت اور لوگوں کے درمیان برج کے طور پر کام کیا۔ لوکل پیپلز کو، لوکل لوگوں کو اپنے مسائل حل کرنے کا موقع فراہم ہوا، اور ان لوگوں کی رسائی جو ہے وہ صدر پاکستان تک ہوتی تھی۔ یہ ان اداروں کا ایک پازیٹو کہ لوکل لیول پر پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو انشور کیا گیا، یقینی بنایا گیا، تو یہ ان کے پازیٹو پہلو تھے۔ اس کی رکاوٹیں کون سی رہیں اس کے اندر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو سٹرکچر تھا وہ بڑا ٹریڈیشنل تھا، اس میں ویکنیسز تھی۔ سب سے اہم ویکنیس یہ تھی کہ رورل اور اربن کونسلز کے درمیان کوئی برج نہیں تھا، کوئی رابطہ نہیں تھا، ان کو ایک جگہ کسی طریقے سے کیا نہیں گیا، جس طرح کے بیسک ڈیموکریسی سسٹم میں ڈویژنل کونسل جو تھی وہ یہ کام کر لیا کرتی تھی۔ فائنانشل سسٹم بڑا ویک اور پور تھا، اور اس کے بعد جہاں تک ایک اور ٹیکس جو رورل ایریا میں ضلع ٹیکس لگایا گیا، جبکہ اوکٹرائے ٹیکس اربن ایریاز میں تھا، یہ ٹیکسز جو تھے ریگریسو ٹیکس کنسیڈر ہوئے، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ان کو کنٹریکٹرز کو دے دیا گیا کلیکشن کی ذمہ داری، جن لوگوں نے وہاں پہ بہت زیادتیاں کی، اور ان ٹیکسز کو اسمبلی کے اندر جگہ ٹیکس کہا گیا، جس کو 1998 میں سیلز ٹیکس کے بدلے ان ٹیکسز کو ختم کر دیا گیا کہ چھوٹے موٹے تمام ٹیکسز ختم کر جائیں، اور سیلز ٹیکس میں سے لوکل گورنمنٹ کو حصہ دیا جائے گا، اور یہ ایک بہت اہم قدم تھا، اور اس کے لیے یہ طے کیا گیا تھا کہ سیلز ٹیکس کا 2.5% جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کیا جائے گا 1998 کے فیصلے کے تحت۔ بہرحال یہ اس کی لمیٹیشن رہی اس وقت کہ جو کنٹریکٹر اور ان کا ٹیکسز کا رسپانسبلٹیز اوور لیپنگ تھی، ڈیفائنڈ نہیں تھی بعض جگہ پہ، اور پیرل ڈپارٹمنٹ ایک بہت بڑا، یہ ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، واسا، اور اس کے علاوہ پھر الیکٹرسٹی، گیس سپلائی، یہ تمام محکمے جو ہیں وہ بیسک پروویژنز میں آتے ہیں، تو یہ اس میں اس طریقے سے ان پر کام نہیں ہوا۔ بھارت کنزروینسی سروسز میں لوکل گورنمنٹ نے اہم رول ادا کیا۔ پروونشل گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ نے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ان اداروں کو دھڑا بندیوں کا شکار کر دیا گیا۔ ان اداروں میں جو پرابلم یہ بہت ہوا کہ چھوٹے لیول پہ انتخابات نے بعض اوقات ذاتی دشمنیوں کو جنم دیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں لڑائی جھگڑا یہ بھی ہوا، اور سیاستدانوں کا جو انسکروپلس بیہیویئر ہے اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونا، ان چیزوں نے اس ادارے کو نقصان پہنچایا، اور اس طریقے سے یہ ادارہ 1998 میں
اس کے انتخابات تو ہوئے، 1979 میں انتخاب ہوا، 83 میں انتخاب ہوا، 87 میں انتخاب ہوا، اور اس کے بعد اس کا جب 1990 میں حکومت آئی، ان کو ختم کر دیا گیا، پھر ان کے درمیان میں یہ سسپینڈ بھی ہوتے رہے اور ان کے انتخاب بھی ہوتے رہے، اور اس طریقے سے یہ ادارہ اپنا ڈیولیوشن پلان تک اپنا کام کرتا رہا، اور اس کے بعد سن 2000 میں جنرل مشرف نے ڈیولیوشن پلان دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔